الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم سلسلہ معرفت انبیاء علیہ السلام کا اس کا پارٹ نمبر 28 ہے اور آج حالات ہیں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے تمام حالات اسی پارٹ نمبر 1 میں، تو لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے ہم اپنی نوجوان نسل سے بھی یہی کہیں گے اور آپ سے بھی یہی تقاضا کریں گے کہ اس درس سے تو آپ استفادہ کر رہے ہیں، اس لیکچر کو آپ نے بار بار سماعت کروانا ہے، کیونکہ ہمارے یہ تمام دروس جو ہے یوٹیوب پہ موجود ہیں تاکہ ان دروس سے انسان جو ہے اپنی اصلاح کرے اور استفادہ کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کی ولادت و سعادت کی جو جگہ ہے وہ بابل، یعنی عراق کے شہر بابل، وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی، ایک بستی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ یہاں سے ہجرت کر کے فلسطین گئے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی حضرت لوط علیہ السلام بابل عراق سے ہجرت کر کے فلسطین گئے تھے۔ تو کب گئے تھے؟ جب حضرت ابراہیم کو آتش نمرود کے بعد نمرود نے سرزمین بابل پہ آپ کے لیے رہنا مشکل بنا دیا تھا، تو آتش نمرود کے بعد سب سے پہلے جو آپ کی نبوت کی علناً تصدیق جس نے کی تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام اس وقت جو تھے لڑکے تھے، یعنی جوان مرد نہیں تھے، یعنی ابھی آپ لڑکے تھے۔ تو آپ نے جو ہے علناً جو تصدیق کی وہ کس کی کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبی برحق ہونے کی۔ تو اس سے ہمیں دیکھیں ایک عظیم پیغام دیا حضرت لوط علیہ السلام نے قیامت تک کے لوگوں کو، جو میسج دیا کہ جو لوگ دنیا کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، خدا کی خوشنودی کو سامنے نہیں رکھتے، تو ان کے لیے ایک سوال نشان ہے قیامت والے دن وہ خدا کو کیا جواب دیں گے، انبیاء کو، ائمہ خدا علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا ایک طرف جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہے، حضرت ابراہیم کی تصدیق کرنی ہے، یعنی ان کی نبوت پر ظاہراً ایمان لے آنا ہے۔ تو گویا حضرت ابراہیم کی نبوت کا اقرار کرنا، ان کی تصدیق کرنا، گویا یہ ہے کہ دنیا والوں کو اپنا دشمن بنانا۔ جو اس وقت کا نمرود جیسا بادشاہ دشمن، پوری دنیا دشمن تھی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے یہ دیکھا ایک طرف خدا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے نبی برحق ہیں، اور دوسری طرف پوری دنیا ہے۔ تو آپ نے یہ فیصلہ سنایا، حق کا فیصلہ یہ، چاہے میری جان چلی جائے، چاہے مجھے عزت اور مقام نہ ملے، لیکن اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے۔ ہمارے اندر کے یہ جذبہ ہے۔ اگر ہم اپنے کاموں میں، اپنی زندگی میں خدا کو راضی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے بندوں کو راضی کرتے ہیں، یعنی چاہے وہ قرآن کی مخالفت ہو، چاہے نبی کی مخالفت ہو، چاہے نبی کی پاک آل کی مخالفت ہو، جس دین کو بچانے کے لیے نبی کی آل نے قربانیاں دیں، چاہے وہ ضائع ہو جائے، کیا قیامت والے دن ہم سب کو جواب نہیں دینا؟ تو لہٰذا ہم کہاں جائیں؟ تو ہمیشہ ہم لوگ جو سامنے رکھیں اپنی نگاہ میں وہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کے دین کو سامنے رکھیں،
دنیا فانی ہے، سب نے چھوڑ دی، اس دنیا کو انبیاء بھی چھوڑ گئے، اولیاء بھی چھوڑ گئے، اور ہم نے بھی چھوڑ جانا۔ تو لہذا 4 دن کی زندگی کی خاطر انسان خدا کو، انبیاء کو اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کو ناراض نہ کرے۔ صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔ تو اب حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کرنے والوں میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بابل سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو 7 جو جوان لڑکے تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور بی بی سارہ سے نکاح کر چکے تھے۔ تو آپ اپنی زوجہ کو اور حضرت لوط کو ساتھ لے کر گئے۔ حضرت لوط کو ساتھ کیوں لے کر گئے؟ سوال ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام آپ کے رشتے دار تھے۔ علماء مفسرین کے مطابق جو مشہور قول ہے کہ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے، یعنی ان کے سگے بھتیجے تھے، تو لہٰذا یہ جو تھے آپ کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے سگے بھتیجے تھے، لیکن ایک قول کے مطابق کہ آپ بی بی سارہ کے بھائی تھے، تو لہٰذا آپ جو ہے یعنی اپنی زوجہ سارہ کو اور اپنے جو ہے وہ زوجہ کے بھائی، یعنی وہ آپ کی خالہ زاد بھی تھے، بی بی سارہ بھی خالہ زاد تھی اور حضرت لوط بھی خالہ زاد تھی، تو وہ اپنی خالہ زاد بھائی کو اور زوجہ کو لے کے آپ نے یہاں سے ہجرت کی تھی۔ تو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِنَّا لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک جو لوط ہیں حضرت لوط علیہ السلام وہ انبیاء مرسلین میں سے، گویا آپ انبیاء میں سے ہیں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا شمار کس میں ہے؟ انبیاء علیہ السلام سے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے جانے والوں میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ پر رہائش اپنی اختیار کی تو وہاں 7 آپ کی حضرت لوط بھی تھے۔ وہ جو جگہ تھی رہائش کے اعتبار سے فلسطین میں، وہ جو جگہ تھی وہ ایسی تھی کہ جو اس راستے میں یمن کا راستہ بھی جاتا تھا، شام کا راستہ بھی جاتا تھا، اور اطراف عالم کا راستہ گزرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو اس لیے اپنا جائے مسکن قرار دیا کہ میں اس راستے میں بیٹھ کے گزرنے والے مسافرین کی ضیافت کروں گا، مہمان نوازی کروں گا، ان کو اللہ واحد کی توحید کی دعوت دوں گا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ ایمان دیکھیں، یعنی دعوت تبلیغ بھی کر رہے ہیں، کچھ لے کر نہیں بلکہ خرچ کر کے اللہ کی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، مہمان بناتے ہیں، پھر ان کو اسلام کی اور توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا انداز طرز زندگی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو علماء، واعظین، خطباء مثلا نیاز بھی لیتے ہیں اور ان کے لیے مومنین فرش عذاب بھی بچھا دیتے ہیں، اور وہ پھر بھی امر بالمعروف نہیں کرتے، نہی عن المنکر انجام نہیں دیتے، یا وہ تربیتی اور اصلاحی گفتگو نہیں کرتے، کیا قیامت والے دن ایسے لوگوں سے، علماء سے، ایسے واعظین سے، ایسے خطباء سے، ایسے جو ہے ذاکرین سے نہیں پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا؟ بتاؤ، انبیاء تو اپنی طرف سے
لوگوں کے مختلف علاقوں میں جا کے تبلیغ دین کرتے تھے، کچھ لیتے بھی نہیں تھے۔ تم لوگوں نے ان لوگوں کا راستہ اختیار کیا، تم لوگوں کو تو نیاز بھی ملتی ہے، کرائے بھی ملتے ہیں، لیکن تم لوگ صرف وہاں پر جاتے ہو، ویسے پڑھتے ہو جیسے مجمع چاہتا ہے، تاکہ ہمیں اور دعوتیں مل جائیں، تاکہ ہماری واہ واہ ہو جائے، ہماری عزت ہو جائے، ہماری 4 دعوتیں اور بن جائیں۔ تو اگر انسان اسی غرض سے جائے، کوئی بھی ہو، چاہے عالم جائے، خطیب جائے، ذاکر جائے، یہ قصد اور ارادہ لے کے جا رہا ہے میری 4 دعوتیں بن جائیں اور میری روزی روٹی بن جائے، تو وہ قربتاً اللہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اس کی نگاہ میں دین کی تعلیمات اہم نہیں ہیں، دعوتیں، روزی روٹی اس کی نگاہ میں اہم ہیں۔ لہٰذا علماء جو مخلصین ہیں، جو واعظین ہیں، جو منبر سے پیغام حق پہنچا رہے ہیں، کیا وہ بھوکے مر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ تو وہ بھی کر رہے ہیں نا، عزت کی روٹی وہ بھی پا رہے ہیں۔ یہی ہے کہ مثلا معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی سی بعض اوقات تکالیف کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن ایک سکون تو ہے زندگی میں، سکون، اور قبر میں، اور یقیناً آگے کی منازل وہ بھی امن اور سکون کے ساتھ رہیں۔ لہٰذا جو ہے انسان اپنے فرائض سے غافل نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کی تبلیغ کے لیے یعنی مہمان خانے میں خرچہ بھی کریں، لوگوں کو کھانا بھی کھلائیں، اور پھر لوگوں کو تبلیغ بھی کریں، اور جب کہ ہمارے سامنے سارے انتظامات ہو جاتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں، وہ ہمیں نیاز بھی دیں، ہمیں کرایہ بھی دیں، اور پھر اس کے باوجود بھی ہم حق ادا نہ کریں، تربیت نہ کریں، اصلاح نہ کریں، مذہب کا دفاع نہ کریں، اسلام کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات نہ پہنچائیں، قیامت والے دن جواب دے ہوں گے ہم سارے۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ راستہ جو اختیار کیا تھا جگہ کے لیے، مقصد یہ تھا کہ یہاں سے لوگ مختلف ملکوں کی طرف سفر کرتے ہیں، یہاں سے گزریں گے تو بہترین دعوت اسلام کا بہترین تھی۔ اب موجودہ دور میں بھی واعظین، علماء، ان لوگوں کو چاہیے موجودہ دور میں سوشل میڈیا کو استعمال کریں، فیس بک کے ذریعے سے اپنے پیغامات کو، تربیتی اور اصلاحی گفتگو کو عام کریں، لوگوں تک، جوانوں تک یہ گفتگو پہنچائیں، تاکہ ایک حرف اور ایک کلمہ بھی کسی کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ ہماری بخشش کا وسیلہ بن سکے۔ لہٰذا یعنی ہمیں انبیاء کے، جن لوگوں نے اپنی مرضی سے انبیاء کا راستہ اختیار کیا ہے، تو وہ انبیاء کے طور و طریقوں پہ زندگی گزاریں، پاک کردار اور پاک سیرت کے ساتھ قوم و ملت کی تربیت کریں، مذہب اور اسلام کا دفاع کریں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب یہ جو راستہ تھا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ علاقہ، اس کے آگے جو علاقے تھے، جیسے اردن جو آج ایک ملک ہے، اس کے اطراف میں یہ سارے جو علاقے تھے یہ سرسبز، اور یہاں پر کھیت ہوتی تھی، باغات ہوتی تھی۔ تو یہاں پر کیا ہوتا تھا، ان علاقوں سے لوگ گزرتے ہوئے کیا کرتے، کھیتوں سے اپنی ضرورت کا سامان توڑ لیتے، چیزیں توڑ لیتے اور پھل توڑ لیتے۔ تو لوگ جو تھے بیچارے کسان لوگ، وہ پریشان ہوتے۔ ہم جتنی محنت کرتے ہیں، جتنی تدبیر اختیار کرتے ہیں، یعنی لوگ ہمیں ہماری کھیتوں کو نقصان نہ پہنچائیں، فصلوں کو نقصان نہ پہنچائیں، ہمارے باغات کو نہ خراب کریں، یہ ویسے ہی ہمارا نقصان کر جاتے ہیں، تو ہر ان کی تدبیر ناکام رہی۔ ایک مرتبہ ان کے پاس شیطان انسانی شکل میں، بوڑھے شخص کی شکل میں آیا، کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں، تمہارے کھیت اور تمہارے باغات محفوظ رہیں۔ اس نے کہا کیا طریقہ ہے بزرگوں بتاؤ؟ کہا کہ دیکھو طریقہ جو میں بتا رہا ہوں وہ آپ کو غلط لگے گا، لیکن آپ لوگ اس پر عمل کرو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا یہ نقصان نہیں ہوگا۔ طریقہ آپ کو صحیح نہیں لگے گا۔ ہاں تو شیطان بدبخت،
تو شیطانی باتیں ہی اس نے سمجھانی تھی. اس نے کہا آپ اس طرح کرو کہ آپ کے ان باغات میں، کھیتوں میں جو شخص آئے تم لوگوں کو معلوم ہو، تم اسے پکڑ کر اس کے ساتھ، اس مرد کے ساتھ آپ اس کے ساتھ بدفعلی کرو. اب شیطان بہکا ہے، تم کیا کرو اس کے ساتھ بدفعلی کرو. اس طرح سے وہ لوگ جو ہے یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ زیادتی ہوئی ہے، تو لوگ مشہور کر دیں گے کہ جو ان کے کھیتوں اور باغات سے توڑتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ جو ہے بدفعلی اور بدکاری کرتے ہیں، تو پھر وہ لوگ تمہارے کھیتوں کی طرف نہیں آئیں. ان کو یہ بات، ان کو مشورہ اچھا لگا. شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. بے دین لوگ تھے، بت پرست تھے. اب شیطان خوبصورت نوجوان کی شکل میں آیا، وہ ان کے پاس آئے، ان کے کھیتوں میں، اور انہوں نے اسے پکڑا. تو پھر شیطان خود ان سے لپٹ گیا، ان کے ساتھ یعنی عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا. تو جو شیطان نے مشورہ دیا تھا اسی مشورے پہ اس قوم نے عمل کیا. کیا کیا؟ شیطان کے ساتھ، چونکہ وہ ایک نوخیز لڑکے کی شکل میں تھا، یعنی چہرے پہ داڑھی اور مچھیں نہیں تھی، تو شیطان کے ساتھ قوم لوط نے بدفعلی کی، بدکاری کی. تو انہوں نے اس کام میں لذت محسوس کی. انہوں نے اپنی قوم کے افراد کو بتایا کہ یہ جو نوخیز لڑکے اور بچے ہیں اس میں تو خاص لذت ہے، تو اس میں تو شہوت پوری کرنے کا ایک طریقہ ہے. یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ کے، شیطان کے پروگرام کے تحت یہ اس طرح بدبخش یہ گمراہی کا اور بے دینی کا شکار ہوا. تو معصوم فرماتے ہیں اس کے بعد جب یہ شیطان نے مس گائیڈ کیا، اس کے بعد قوم لوط میں یہ بدکاری کا رواج بڑھ گیا. یعنی بہکانے کون آیا تھا؟ شیطان. تو شیطان کیوں بہکانا چاہ رہا تھا؟ شیطان اس لیے بہکا رہا تھا چونکہ نبی خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام دین خدا کی جو ہے وہ ترجمانی کر رہے ہیں، ترویج کر رہے ہیں، اور لوگ جو تھے وہ بھی ان کے مہمان بن جاتے تھے. چونکہ نمرود، آتش نمرود کے بعد ایک شہرت ہو گئی تھی دنیا میں کہ ایک ابراہیم ہے جو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے خدا نے اس کو نمرود کی آگ سے بچایا ہے. تو لوگ بھی چاہتے تھے ہم دیکھیں اس بندے کو، وہ دیکھتے تھے، بہت سارے لوگ ایمان بھی لے آتے تھے. تو اب یہ شیطان چاہتا تھا کہ یہ جو تبلیغ کا سلسلہ ہے اس کو کسی طرح سے بند کیا جائے اور اس قوم میں یہ بے حیائی اور بے غیرتی اور بے شرمی کا کام رکھ دیا جائے. تو یہ شیطان کا ہتھ کنڈا تھا. وہ یہ معلوم ہوا آج بھی مغربی کلچر جو ہمارے مسلموں کے اوپر جو ڈالا جا رہا ہے، جو فحاشی، بے حیائی اور بے غیرتی کے ویڈیوز، کلپس، پکچرز سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر ہماری نوجوان نسل اور برباد ہو رہی ہے ان فحش مواد کو دیکھنے کی وجہ سے. تو وہ اپنے ایمان کو برباد کریں. شیطان کی سازش تھی کہ اس قوم کو برباد کیا جا سکتا ہے تو فحاشی اور بے حیائی کے ذریعے سے. آج ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے اسی فحاشی اور بے حیائی کی وجہ سے، اپنے دین اور ایمان کو برباد کر. صلوات پڑھے محمد پر. تو لہٰذا اب یہ جو تھا اس نے تعلیم دی. تو مرد جو تھے وہ کیا ہو گئے؟ پھر مرد مردوں میں راغب ہو گئے، اور جو عورتیں تھیں وہ عورتوں میں، عورتوں کو عورتوں میں رغبت ہو گئی. تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں مرد مردوں کی طرف رغبت رکھنے لگے اور عورتیں عورتوں کی طرف. تو اب جب حضرت ابراہیم کی قوم میں یہ شیطان نے ہتھ کنڈا
استعمال کیا، سازش رچائی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط کو اپنی طرف سے مبلغ دین ابراہیمی کی تبلیغ کے لیے بھیجا، کیونکہ حضرت لوط پہ کوئی آسمانی کتابیں نازل نہیں ہوئی تھی، وہ دین ابراہیمی کے مطابق دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو آپ کے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام استاد بھی تھے اور وہ صاحب شریعت بھی تھے، تو آپ مبلغ بن کر گئے۔ تو 5 بستیاں تھیں جن میں حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ دین کرنے کے لیے گئے، اس قوم کو سدھارنے کے لیے گئے جس قوم میں یہ برائی اور گمراہی، جنس پرستی، اغلام بازی اور یہ لواطت کا کام عام ہو گئے۔ صلوات پڑھے محمد رہے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جب اس قوم میں آئے تو انہوں نے اس قوم سے کہا کہ اے قوم، میں ابراہیم نبی خدا جس کو اللہ نے نمرود کی آگ سے محفوظ رکھا، میں اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو لہٰذا تم اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ جو ہے وہ خدا تمہیں بھی ہلاک کر دے گا۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا کہ ابراہیم کا خدا تو بڑا طاقتور ہے، اس کے سامنے تو نمرود کی آگ بھی کام نہیں کرتی۔ اب یہ قوم کیا ہو گئی؟ خوف زدہ ہو گئی، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، تو حضرت لوط علیہ السلام وہاں پر رہنے لگے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے ایک اور کام کیا حکمت کے تحت، کہ بعض اوقات حکمت تقاضا کرتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کیا کیا؟ حکمت اور مصلحت کا تقاضا کے مطابق حضرت لوط نے اسی قوم میں جہاں آ کر آباد ہوئے وہاں پر آپ نے شادی کر لی اس قوم کی خاتون سے۔ حکمت کیا تھی شادی کرنے کی؟ کہ دیکھو جو تم حرام کرتے ہو، مردوں کی طرف رغبت کر رہے ہو، عورتیں عورتوں کی طرف رغبت کر رہے ہیں، اللہ نے جو حلال رشتہ بنایا ہے مرد عورتوں کی طرف رغبت کریں، عورتوں کے لیے مرد حلال ہے اور مردوں کے لیے عورتیں حلال ہیں نکاح کے ذریعے، تو لہٰذا نکاح کے ذریعے سے جو اللہ نے حلال چیز قرار دیے وہ اپناؤ، حرام کا راستہ اپنا اختیار کرو۔ تو لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نے شادی کی، تو اب حضرت لوط علیہ السلام ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، تقریباً 20 سال سے زیادہ اس قوم میں رہے۔ کتنا سال؟ 20 سال سے زیادہ۔ اور یہ قوم جو تھی حضرت لوط کو یہ دھمکانے لگی کہ اے لوط، آپ نے اب تک بڑی ہمیں واعظ و نصیحت کر لی، جب دیکھو ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہو، ہمیں حلال حرام کی باتیں سمجھاتے ہو، اب اگر آپ نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جنس پرستی، اغلام بازی، لواطت یہ حرام ہے یا یہ غلط کاری ہے، اگر آپ نے ہمیں اس بات پہ ٹوکا، نصیحتیں کی، تو پھر اے لوط ہم پھر یہ کریں گے کہ یا تو تمہیں سنسار کریں گے، یعنی زمین میں دفن کر کے تمہیں پتھراؤ کریں گے، یا پھر تمہیں اس شہر سے باہر نکال دیں گے، دونوں میں سے ایک کام کریں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام بڑی حکمت کے ساتھ ان کو واعظ و نصیحت چونکہ کر رہے تھے۔ اب ان بدبختوں کی شقاوت اور سنگ دلی اتنی تھی، انہوں نے یہاں تک کہا، قرآن مجید سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 28، انہوں نے حضرت لوط سے کہا انکم لتاتون الفاحشہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے یعنی یہ قرآن کی آیت ان کے سامنے پڑھی، ان کے سامنے قوم لوط اپنی قوم کے سامنے پڑھی، فرمایا انکم لتاتون الفاحشہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اے قوم تم اپنی بدکاری میں
یعنی جو تم ایسی بدکاری میں مبتلا ہوئے ہو کہ تم سے پہلے عالمین میں کوئی بھی اس بیماری میں مبتلا نہیں، اس گناہ میں مبتلا، یعنی پہلی زمین پر جو قوم لواطت میں، اغلام بازی میں، ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوئی، وہ کون سی قوم تھی؟ وہ قوم لوط۔ یہ قرآن کی آیت مجیدہ گواہ ہے جو حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں۔ تو جب حضرت لوط نے یہ کہا، ان کو سمجھایا کہ تم یعنی اس قدر شقاوت میں ہو، تو پھر آیت نمبر 29 میں ان بدبختوں نے جو جواب دیا، اللہ نے اس کو قرآن میں نقل کیا۔ آیت نمبر 29 سورہ عنکبوت میں کیا فرمایا اللہ نے؟ تو اللہ نے فرمایا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین۔ یہ لوگ کہنے لگے اے لوط لے آؤ اللہ کا عذاب، ہمیں ہر وقت ڈراتے رہتے ہو کہ ہم جنس پرستی، اغلام بازی، لواطت کا نتیجہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ اگر یہ بات حق ہے، تم سچے ہو، تو پھر لے آؤ عذاب اللہ کا، اتنے سالوں سے ہمیں ڈرا رہے ہو، کہاں ہے وہ عذاب؟ تو اب انہوں نے جب یہ کہا تو پھر حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ اب تقاضا عذاب کا کون کر رہے ہیں؟ یہ قوم کر رہے ہیں، یہ خود کہہ رہے ہیں اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ خدا کا۔ تو پھر حضرت لوط علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں بد دعا، بار الہ یہ قوم سدھر بھی نہیں رہی اور یہ تیرے عذاب کی منتظر ہے، کہتی ہے عذاب آئے گا تو ہم مانیں گے کہ تم سچے نبی ہو، ہم نہیں مانتے، تمہاری صداقت کی گواہی عذاب الہی ہے۔ تو لہٰذا اب حضرت لوط علیہ السلام نے بد دعا، بار الہ یہ قوم سرکش نہیں مان رہی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند فرشتے بھیجے جو تعداد میں کم سے کم مختلف اقوال کی بنا پر 3 تھے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، 3 فرشتے کم سے کم۔ اور تعداد میں کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 12 تھے، یا 3 فرشتے یہ اور باقی اور فرشتے تھے۔ تو یہ خوبصورت شکل میں، نوجوان لڑکوں کی شکل میں، سفید عمامے پہن کر، خوبصورت لباس پہن کر یہ زمین پر آئے۔ کون؟ یہ فرشتے، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ان کے ساتھ اور فرشتے۔ لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے یہ فرشتے زمین پہ چل رہے۔ تو جب یہ فرشتے آئے، یہ کب کس کے پاس پہلے گئے؟ یہ پہلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ واقعہ بیان ہو چکا اپنے مقام پر۔ تو حضرت ابراہیم کو فرزند کی بشارت دی، حضرت اسحاق کی، پھر وہاں سے یہ آئے حضرت لوط کے پاس۔ حضرت لوط کے پاس جب آئے تو روایت میں ملتا ہے کہ جس شہر میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں پہ حضرت لوط کی ایک بیٹی پانی بھر رہی تھی۔ ان فرشتوں نے نوجوان لڑکوں کی، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے، انہوں نے کہا کہ اے کنیز خدا، ہم آج ہم تمہارے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط کی بیٹی ایک مرتبہ پریشان ہوئی کہ قوم لوط وہ تو نوجوان لڑکوں مردوں کو دیکھتی ہے، اگر مہمان کوئی ہوتے ہیں تو ان کی طرف یہ حرام کاری کی طرف بڑھ جاتی ہے، تو ہمارے لیے تو مشکل ہو جائے گا۔ تو اب وہ پریشان اس لیے ہوئی کہ ہم ان کو مہمان بناتے ہیں تو مصیبت آ جائے گی، مہمان نہیں بناتے تو یہ بھی اللہ رسول کو پسند نہیں۔ تو یعنی ہر دو طرف جو ہے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ تو اب ملتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق یہ فرشتے حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے جب کہ وہ اپنی کھیتوں میں کام کر مشغول تھے۔ تو اگر دونوں روایتوں کو جمع کریں تو ممکن ہے کہ حضرت لوط کی بیٹی ان فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس لے کر آئی ہو، بابا یہ مہمان آئے ہوئے۔ تو بہرحال روایت کہتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے، آپ کو بھی یہ پریشانی ہو کہ اگر میں مہمانوں کو، جوان مہمان ہیں، ان کو گھر لے جاتا ہوں تو میری قوم ان کی طرف دوڑے گی،
یہ بدفعلی اور بدکرداری کے لیے، تو لہٰذا اگر میں ان کو مہمان نہیں بناتا تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو وہاں پر اپنے کھیتوں میں ٹھہرائے رکھا، اور بالآخر رات کا اندھیرا ڈھلا تو پھر ان فرشتوں کو جو انسانی شکل میں تھے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے، ان کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر پہنچے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر پہنچے تو اس وقت آپ نے اپنی بیوی سے، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو، یہ جو ہمارے گھر مہمان آئے ہیں ان کے بارے میں تم اپنی قوم کو اطلاع نہ دینا کہ ہمارے گھر مہمان ہیں، تو اگر تم نے اطلاع نہ دی تو تمہاری آج تک جتنی بھی نافرمانیاں ہیں وہ میں ساری معاف کر دوں، یعنی گویا میں تمہاری اللہ کی بارگاہ میں بھی بخشش کی سفارش کروں گا۔ تو حضرت لوط کی بیوی نے وعدہ کیا، تو لہٰذا اب مہمانوں کو حضرت لوط اپنے گھر کے اندر کمرے میں لے کر آئے، کمرے میں بٹھایا۔ ادھر سے حضرت لوط علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو، پہلے جوان سے جو زیادہ خوبصورت، تو اس نے کہا یا نبی اللہ انا جبرائیل، یا نبی اللہ میں جبرائیل ہوں۔ تو کہا کہ آپ کس لیے آئے؟ کہا کہ ہم اس لیے آئے کہ یہ آپ کی قوم جو حرام کاریوں میں مبتلا ہے، حکم خدا سے اب ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آئے۔ ادھر سے حضرت لوط کی جو بیوی تھی وہ مہمانوں کو دیکھا تو وہ دوڑی اپنے گھر کی چھت پہ گئی، انہوں نے آگ روشن کی حضرت لوط کی بیوی نے۔ کیوں؟ حضرت لوط کی بیوی اور ان کی قوم کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ جب بھی مہمان آپ کے گھر آئیں دن کے ٹائم، تم نے اپنے گھر کی چھت پہ دھواں لگانا ہے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا تمہارے گھر مہمان آئے۔ رات کے ٹائم آگ جلاؤ گی تو ہمیں آگ روشن ہوگی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا مہمان آئے۔ تو اب اس نے آگ روشن کی قوم کو اطلاع دینے کے لیے، خیانت کی نا، تو اب اس نے نافرمانی کی۔ اتنی دیر میں حضرت لوط کی قوم جو تھی اس آگ کو دیکھ کے وہ آپ کے گھر کی طرف دوڑے، اور ادھر سے حضرت جبرائیل امین پیغام خدا بھی پہنچا چکے ہیں، وحی الہی بھی پہنچ چکی ہے، اور روایت کہتی ہے کہ قوم لوط جو تھی وہ حضرت لوط کے دروازے پہ جمع ہوئی، شور مچانے لگے۔ کیوں؟ یہ بدبخت قوم چاہتی تھی جو مہمان آئے اندر خوبصورت نوجوان بیٹھے ہیں، ان سے ہم بد کرداری اور بدفعلی کریں گے، یعنی اس قدر یہ جری اور بدبخت تھے۔ اور قوم نے کہہ رکھا تھا کہ آپ کے ہاں کوئی مہمان نہیں ٹھہرے گا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کو پوشیدہ طور پہ لے آتے، دعوت توحید دیتے، پیغام پہنچاتے، تو آج تو وہ ملائکہ تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم بدفعلی کریں گے، کن کے ساتھ؟ فرشتوں کے ساتھ۔ ان کو تو پتہ نہیں ہے یہ فرشتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ نوجوان ہیں۔ ان تو خبر پہنچ گئی، اطلاع ہو گئی کہ خوبصورت نوجوان آئے ہوئے، ابراہیم کے مہمان ٹھہرے ہوئے۔ یہ دروازہ، روایت کہتی حتیٰ کہ یہ دروازہ توڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے، اور قرآن کی آیات کے مطابق حضرت جبرائیل نے اپنا پر ایسا استعمال کیا کہ جس سے ان کی آنکھیں ختم ہو گئیں، یعنی یہ ایسے ہو گئے تھے کہ یہ اندھے ہو گئے۔ قرآن کی آیت مجیدہ کے مطابق اندھے ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اندھے ہو جانا کہ آنکھیں ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو گئے، نہیں، بلکہ ان کی آنکھوں پہ پر لگنے سے یوں ہوا کہ گویا ان کی آنکھوں والی جگہ پہ پہلے آنکھیں ہیں ہی نہیں، یعنی اس قدر
ان کی آنکھوں کا خلا پر ہو گیا، تو اب یہ ان کو کچھ دکھائی نہ دینے لگا۔ تو ادھر سے حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا نبی اللہ، آپ اپنی اہل خانہ کو لے کے امن اور سلامتی کے ساتھ چلے جائیں۔ اور قوم لوط میں ایک عالم تھا، دیکھیں اہل علم علماء کی محفلوں میں بیٹھیں گے تو ہمیشہ رحمت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ اس عالم نے کیا کہا؟ اس عالم نے کہا کہ دیکھو اللہ کا عذاب اب قریب ہے، تم لوگ اس طرح کرو، اگر چاہتے ہو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، پھر حضرت لوط کے گھر کا گھیراؤ کر لو، جب تک لوط ہم میں رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا عالم دین نے گویا ان کے گائیڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم حضرت لوط کو اپنے درمیان سے نہ جانے دو، یعنی توبہ استغفار کرو۔ لیکن یہ قوم بدبخت اور شقاوت میں تھی، انہوں نے کہاں توبہ کرنی تھی، تو لہٰذا انہوں نے گھیراؤ کر لیا، صرف کس لیے ہم عذاب سے بچ جائیں۔ لیکن اب حضرت لوط نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ اے جبرائیل امین، ہم کیسے یہاں سے نکلیں گے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں اپنی اہل خانہ کو لے کے امن اور سلامتی کے ساتھ یہاں سے چلا جاؤں۔ کہا کہ یا نبی اللہ، میں آپ کی قوم کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک نور کا ستون حائل کر دوں گا، وہ آپ کی طرف نہ بڑھیں گے نہ آپ کے جانے میں رکاوٹ بنیں گے۔ لہذا نور کا ستون وہ حائل ہوا ادھر، اور یہ کہا حضرت جبرائیل نے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب حضرت لوط نبی خدا ہے، حکم خدا ہے، جبرائیل امین پہنچا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے، آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹیوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت لوط کی بیوی کیا تھی؟ چونکہ نافرمان خدا تھی، خیانت کار تھی، لوط کے ساتھ بے وفائی کرتی تھی، تو لہٰذا جب یہ جا رہے تھے تو حضرت لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ادھر سے اللہ کی طرف سے ایک عذاب کا پتھر آیا، وہیں پر اس کو ہلاک کر دیا۔ اب دیکھیں اس سے بھی ہمیں کیا پیغام ملا؟ نبی کے ساتھ ہوتے ہوئے اگر نبی کا رشتہ دار بھی ہو، نبی کی بیوی بھی ہو، لیکن اگر نبی کی ایمان پر نہ ہو، نبی کی معرفت پر نہ ہو اور عمل صالح پر نہ ہو، تو نبی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ قوم لوط، حضرت لوط کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی تھی یا نہیں تھی؟ کس کے ساتھ تھی؟ حضرت لوط کے ساتھ تھی۔ حضرت لوط کے ساتھ تھی یا نہیں تھی؟ لیکن حضرت لوط کے ساتھ، اس کا مطلب ہے نبی کا ساتھ ہونا بھی کبھی فائدہ نہیں دیتا۔ جب انسان خدا کی نافرمانی کرے اور نبی کی صحیح معرفت نہ ہو، چاہے وہ نبی کی زوجہ کیوں نہ ہو۔ اس لیے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی دونوں کی مذمت کی۔ تو لہٰذا معلوم ہوا نبی کی رشتہ داری کام نہیں آتی، وہ نہیں بخشوائے گی نبی کی رشتہ داری۔ نبی کا رشتہ دار تو ابو لہب بھی تھا، تو لہٰذا نبی پر ایمان بھی ہو، نبی کی معرفت بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو، وہ انسان کے لیے بخشش کی ضمانت دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب لہٰذا یہ یہاں پر ڈھیر ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ اگرچہ بعض سوشل میڈیا کے ذریعے بعض پکچرز آتی ہیں، وہ دکھائی جاتی ہیں کہ دیکھو یہ والی جو ہے، یہ جو پتھر بن گئی تھی یہ حضرت لوط کی زوجہ ہے۔ بارک واللہ اعلم بالصواب۔ تو وہ جو ہے حضرت لوط کی بیوی جو ہے وہ عذاب خدا کا شکار ہوئی اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پارے دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام جب یہاں سے چلے گئے تو آپ کس کے ساتھ ملحق ہوئے؟
حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بستی پہ، جو بستی تھی، اس بستی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی عذاب میں مبتلا کیا۔ پہلے تو ایک چیخ بلند سنی گئی، پھر اس بستی کو فرشتوں نے زمین سے اٹھایا، حتیٰ کہ بعض روایات کے مطابق اس بستی کو اتنا اٹھایا گیا، یہ جو شہر تھا 5 بستیوں پر مشتمل تھا، 5 بستیوں پر اس کو اٹھایا ملائکہ نے روایت کے مطابق، یہاں تک کہ آسمان اول کے لوگوں نے، وہاں کی مخلوق نے اس بستی کے مرغ کی آواز اور کتوں کے بھونکنے کی آواز، ان کے چیخنوں کی آواز کو کس نے؟ آسمان اول کی مخلوق نے سنا۔ تو بہرحال تو یعنی اس قدر ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا عذاب یہ آیا کہ ملائکہ نے وہ بستی کو اٹھایا اور اس کو زمین پر پھینکا گیا۔ تو اور پھر اس زمین پر جب یہ بستی آئی تو پھر اس کے اوپر تیسرا عذاب یہ آیا کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش۔ اب وہ پتھروں کی بارش کہاں سے ہوئی؟ آسمان اول سے ہوئی، یا وہ جہنم کے پتھروں سے؟ یعنی پتھروں کی بارش کا عذاب آیا، مرد اور عورتیں سارے اس عذاب کی وجہ سے جو وہ ہلاک ہو گئے۔ تو صلوات پڑھیں محمد رحمۃ تو لہٰذا ان پر جو ہے اس قوم پر سجیل کے کھرنجے پتھر جو ہے وہ آسمان سے آئے، جس سے پوری قوم جو ہے یہ تباہ ہوئی۔ تو یہ جو 5 جو بستیاں تھیں، اس کا علماء نے، جو مورخین نے جو نام نقل کیے ہیں، مثلا سدوم، عمورہ، ادومہ، ساعورہ اور سابورہ، تو یہ 5 بستیاں تھیں، تو جو ایک شہر میں تھی وہ برباد۔ اور یہ شہر کہاں تھا؟ یہ بحر المیت اردن میں، کہا کہ یہ اس کے قریب تھا۔ تو اگرچہ اب موجودہ دور میں جو آثار قدیمہ والے ہیں یا بعض ریسرچ کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کو اٹھا کے گرایا گیا، ان پر جو پتھروں کا عذاب بھی آیا اور پھر ان کو اٹھا کے گرایا گیا، یہ جو بستیاں تھیں اب اسی بحر المیت میں اس دریا میں ہیں، یعنی دریا برد ہو گئے ہیں وہ بستیاں عذاب الہی کہ جس دریا میں انسان خودکشی کرنا چاہے تو انسان ڈوبتا نہیں۔ تو اس کے بارے میں اب ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کی کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مختلف عذاب کا وہ جو پانی آیا تو وہ اتنا بھاری تھا۔ بہرحال واللہ اعلم بالصواب، اس کی ریسرچ جو ہے وہ سائنسدان ہی بتا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد رحمۃ اللہ۔ تو لہٰذا اب یہاں پر جو ہے دیکھیے، یہ قوم لوط جو تھی اس طرح عذاب خدا کا شکار ہوئی اور ہلاک ہوئی اور برباد ہوئی۔ اب یہاں پر روایات محمد وآل محمد کی روشنی میں ہمیں جو استفادہ ہوتا ہے کہ قوم لوط کے اندر کون سے گناہ تھے جن کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ تو جو اب آج تک جو ہم نے جو مختلف کتابوں سے چھان بین کر کے ریسرچ کی ہے، اس کے مطابق تقریباً 29 گناہ ان کے اندر پائے جاتے تھے جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ پہلا گناہ اس قوم کے اندر کون سا تھا؟ قوم لوط، یہ بت پرست تھی، غیر خدا کو، بتوں کو یہ سجدہ کرتی تھی، عبادت کرتی تھی۔ نمبر 2، ان کے اندر جو بڑی بیماری تھی بت پرستی کے بعد، جو عذاب کا موجب بنی سب سے بڑی بیماری، وہ تھی جنس پرستی، ہم جنس پرستی، اغلام بازی، لواطت، لڑکوں کا لڑکوں کے ساتھ بد فعلی کرنا اور عورتوں کا عورتوں کے ساتھ
بد فعلی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ، یہ حرام اور گناہ ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں جو ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو حلال جانتا ہے، اس کی موت انہی پتھروں سے میں سے ہوتی ہے جن پتھروں سے قوم لوط کے اوپر عذاب آیا اور وہ ہلاک ہوئے۔ تو امام فرماتے ہیں ان پتھروں کو کوئی اور نہیں دیکھتا، صرف وہی شخص دیکھتا ہے جس کو وہ پتھر لگتے ہیں۔ اور روایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں من جامع غلاما جاء یوم القیامہ جنبا لا ینقیہ ماء الدنیا، جو شخص کسی لڑکے کے ساتھ لواطت کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، لڑکا لڑکے کے ساتھ، مرد لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ شخص نجس حالت میں آئے گا، مجرم آئے گا، اس کو دنیا کا پانی پاک نہیں کرتا۔ ایسے نجس انسان کو دنیا کا پانی، وہ ظاہراً تو غسل جنابت کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بدبخت کو دنیا کا پانی پاک نہیں کرتا، یعنی چاہے یہ آب زمزم سے بھی یہ غسل جنابت کرے، دنیا کا پانی، آب زمزم بھی دنیا میں پانی ہے، استغفر اللہ، کوئی پانی اس کو پاک نہیں کرتا ہے۔ اور فرمایا وغاضب اللہ علیہ، اللہ اس شخص پر غضبناک ہوتا ہے، وَلَعْنَهُ، اور اس کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہے، وَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمْ، اور اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور سید رسول فرماتے ہیں یہ بہت برا ٹھکانہ ہے جو مرد لڑکے کے ساتھ یا لڑکا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ اور پھر امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری اتنی بڑھ رہی ہے، اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں وَاتَّقِ الزِّنَا وَاللِّوَاطَ، امام فرماتے ہیں زنا سے اور لواط سے اپنے آپ کو بچاؤ، زنا سے بھی بچاؤ اور لواط، یہ جو یعنی اغلام بازی، لوادت جسے اردو میں لونڈے بازی کہتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ فرمایا وَهُوَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا، وَهُوَ، کون سا گناہ زنا سے بڑا ہے؟ یہی لواطت، لڑکے کا لڑکے کے ساتھ بدفعلی، ہم جنس پرستی کرنا، امام فرماتے ہیں یہ زنا سے بڑا گناہ۔ اور پھر فرمایا وَهُمَا يُورِثَانِ صَاحِبَهُمَا اثنین و سبعین داعا فی الدنیا والآخرہ، جو شخص زنا کرتا ہے یا لڑکا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لواطت اغلام بازی کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں ایسا شخص 72 مصیبتوں میں، بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے، دنیاوی اور آخرت۔ اس لیے یہ یعنی اس کے نقصان ہے، اس لیے جو ہے ڈاکٹروں نے جو ریسرچ ہے کہا ہے کہ جو شخص لواطت کرتا ہے یا استمناء کرتا ہے، مشت زنی کرتا ہے، جسے انگلش میں اینڈ پریکٹس کہتے ہیں، نوجوان نسل بولتی ہے، جو کویسچن کرتے ہیں یہ اس کے نقصانات کیا ہیں دنیاوی، کہتے ہیں کہ اس سے انسان کا بدن لاغر ہوتا ہے، انسان کے خون کی کمی آتی ہے، انسان کی نگاہ کمزور ہوتی ہے، انسان کو نسیان کی بیماری پیدا ہوتی ہے، انسان کی جو ہے وہ مشینری وہ بھی ویک ہوتی ہے، اور تولید نسل میں بھی انسان کے رکاوٹیں بنتی ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، نادانیاں کرتے ہیں شادی سے پہلے، پھر وہ شادی کے بعد پھر وہ قابل نہیں رہتے، پھر ان کو شرمندگی ہوتی ہے، پھر وہ پچھتاتے ہیں، وہ پچھتاوا فائدہ نہیں۔ لہٰذا بعض جو صحت مند، حالانکہ میں پڑھ رہا تھا ریسرچ جو کیے، کہتے ہیں جو صحت مند لوگ ہیں وہ بھی بیماریوں میں مبتلا ضرور ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا دیر سے، وہ بھی نقصان سے نہیں بچتے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے اغلام بازی کرنا، لواطت کرنا یہ حرام، مشت زنی کرنا جسے انگلش میں
ہینڈ پریکٹس کہتے ہیں، یہ بھی کرنا حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے۔ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، آپ فرماتے ہیں ناکح الکف ملعون، اپنے ہاتھ سے جنسی خواہش پوری کرنے والا رسول اللہ فرماتے ہیں میری نگاہ میں لعنتی ہے۔ لعنتی کا مطلب کیا ہے؟ جہنمی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں ایک نوجوان کو لایا گیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں، جو اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا تھا، اپنی منی کو خارج کر کے حرام کرتا تھا، اپنے اوپر غسل واجب کرتا تھا۔ جب امام کے سامنے لایا گیا تو اس کی گواہیاں یعنی شرعی جو ثبوت تھی اس نے اب خود اقرار کیا، جو بھی بہرحال امام علیہ السلام نے اس کے ہاتھ پہ اتنی ضربیں ماری اس کا ہاتھ سرخ ہو گیا۔ آپ نے اس کو اتنی ضربیں ماری، ہاتھ سرخ ہو گیا۔ اور پھر روایت کے جملہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس کو بیت المال میں سے مال دیا جس سے اس کی شادی ہوئی۔ تو اب دیکھیں، میں قربان جاؤں، کیسا پیارا اسلام جو پیش کیا مولا علی علیہ السلام۔ صرف مجرمین کو سزا نہیں دی بلکہ لوگوں کو گناہوں سے بچنے کے مواقع بھی فراہم کیے، یعنی اس کو سزا دے رہے ہیں، حرام کی ہے، پھر اس کو بیت المال میں سے مدد کر کے اس کی شادی کرا رہے ہیں تاکہ یہ حرام میں مبتلا نہ ہوتا رہے۔ جو ہمارے معاشرے کے مخیر حضرات ہیں، مالدار ہیں، ان لوگوں کو چاہیے وہ معاشرے میں جہاں کام خرچ کرتے ہیں وہ غریب لوگ ہیں، جو جوان ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کی شادیوں کے لیے اہتمام کریں ان کو، تاکہ ہماری نسل جو ہے یہ حرام کاموں کی طرف نہ جائے، یہ زناکاری، لواطت اور حرام میں نہ جائے۔ لہٰذا مخیر حضرات کو، مالدار لوگوں کو چاہیے اپنے مال کے ذریعے سے یہ معاشرے میں اس برائی کا خاتمہ کیسے کریں، لوگوں کو شادیاں کرائیں۔ یہ بھی ثواب ہے مومن کا، مسلمان کا، لوگوں کے ایمان کی سلامتی کی فکر کرنا، یہ بہت عظیم کام ہے۔ لہذا مخیر حضرات، مالدار لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد رحمہ اللہ۔ تو لہذا دوسرا کام کیا تھا قوم لوط کا؟ پہلا کام بت پرستی، دوسرا کام لواطت، تیسرا کام یہ مصاحقہ، چپٹی بازی کرنا، کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ خاتون کا خاتون کے ساتھ حرام کاری کرنا۔ جب قوم لوط میں مردوں کی طرف راغب ہونے لگے تو عورتیں ہو گئی فارغ، اب وہ عورتیں آپس میں شروع ہو گئی۔ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ جس طرح مرد کرتے ہیں اپنے ساتھ کرتے ہیں، یہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب مرد عورتوں کی طرف رغبت نہیں کریں گے پھر عورتیں اپنے ساتھ خود کریں گی، یا پھر عورتیں دوسری عورتوں کے ساتھ حرام کاریاں کریں گی۔ اور مجرم ہیں وہ لوگ، وہ والدین بھی جو اولاد کو بٹھائے رکھتے ہیں اور ان کے ایمان کی سلامتی کی فکر نہیں کرتے، چاہے وہ اولاد بیٹیاں ہوں یا چاہے بیٹے ہوں، مجرم۔ لہٰذا اولاد کے اول فرصت میں ان کے دین کی حفاظت کی ہم فکر کریں۔ تو لہٰذا یہ جنس پرستی، یہ اس کا بڑھنے کا ایک ریزن یہ بھی ہے، والدین لاپرواہی کرتے۔ اور موجودہ دور میں جو سب سے بڑا اس کا ریزن ہے وہ یہی ہے، کیا ہم نے اپنی نسلوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو موبائل عام دے دیے، وہ فاحش مواد دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کہاں دیکھ رہے ہیں، پکچر، ویڈیوز، کلپس، ایسی فاحش چیزیں دیکھ رہے ہیں، اپنی نوجوان نسل ایمان برباد کر۔ پھر ایسی ہماری قوم کا، ایسی نسل کا کیا نماز میں دل لگے گا؟ روزے، قرآن، سارا دن جب وہ اپنی رات کی خلوتیں حرام میں، حرام کی نگاہ میں استعمال کریں، ان کو قرآن پڑھنے کا کہاں دل کرے گا؟ نماز پڑھنے کا کہاں دل کرے گا؟ اپنے آپ کو بچائیں، نوجوان نسل اپنے ایمان کی فکر کو، اپنے ایمان کی سلامتی کو۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علیہ۔ چوتھا کام جو تھا یہ قوم لوط میں، یہ سرعام لوگوں کے سامنے گھٹیا کام کرتے، پست کام، گھٹیا کام، غلط الٹی سیدھی حرکتیں کرنا۔ تو لہٰذا یعنی وہ اس قدر ان کے اندر غیرت ختم ہو چکی تھی، حیا ختم ہو چکی تھی، لوگوں کے سامنے بے حیائی اور بے غیرتی کے کام کرتے، پرواہ نہیں
کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، ہم الٹی سیدھی گندی حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہ قوم لوط کا طریقہ ہے. جوان نسل، ہمارے بچوں کو ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ہم رسول اللہ کے دین پر، افضل دین پر ہو کہ ہم گھٹیا حرکت کریں قوم لوط والے، جب وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے ہم بچ سکیں. یہ چوتھا کام تھا. پانچواں کام، عمومی جگہوں پر، چوراہوں میں، گلیوں میں کھڑے ہو کر وہ کیا کرتے تھے؟ ببل چباتے تھے. کیوں؟ لوگوں کو شہوت کے طور پہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. آج لوگ، بعض نوجوان، بعض یہ ببل چباتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں بعض پارکوں میں یا اسی طرح سے بعض چوراہوں پہ کھڑے ہو کر، یہ شریف لوگوں کا شیوا نہیں ہے ببل چبانا. یہ عام جگہوں پہ کھڑے. ہاں ببل جو ہے اس کا روایات اہل بیت میں بھی ذکر موجود ہے. خود ائمہ ہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی تھی. وہ یہ والی ببل نہیں ہوتی تھی جو آج کل مصنوعی بنی ہوئی ہے، وہ خاص درختوں سے ہوتی تھی. جو عراق میں یہ خاص ببل ہوتی ہے، بہت کڑوی ہوتی ہے، جو بہت ساری بیماریوں کو دور کرنے کا وہ کے لیے بہت مفید ہے، استعمال کرتے ہیں وہ. تو لہذا روایات اہل بیت میں اس کا ذکر موجود ہے. وہ اس سے، لیکن وہ کیا، جو ائمہ ہدی علیہ السلام کے زمانے میں جو استعمال ہوتی تھی وہ والی ببل، وہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر استعمال نہیں کرتے تھے. تو جو منع کیا گیا ہے نا، وہ چوراہوں پہ اور اس طرح کھڑے ہو کر. اور وہ جو ببل ہے نا، وہ اس ببل کی طرح نہیں ہے. وہ صرف منہ کے اندر رہتی ہے، اس کے بلبلے نہیں بنتے جیسے یہ جو عام ببلوں کے بلبلے بناتے ہیں. تو بہرحال ان چیزوں سے ہمیں نوجوان کو، بچوں کو اجتناب کریں. فضول چیزیں، ایسے کاموں سے اجتناب کرو جو قوم لوط کا کام، جس سے وہ کام چھوڑ دو جس سے آپ کا وقار پست ہو. وہ کام کرو جس سے آپ لوگوں کا وقار بلند ہو. مومن ہو، قرآن پہ ایمان رکھتے ہو، نبی کے دین پہ ایمان رکھتے ہو، اعلیٰ اور عرفہ کام کرو. دین آپ کو عزت دینا چاہتا. تو یہ پانچواں کام تھا. چھٹا کام، دوسروں کے سامنے وہ ننگے ہوتے تھے. قوم لوط کیا کرتی تھی؟ دوسروں کے سامنے ننگے ہوتے تھے. آج بھی بعض بھی حیا لوگ ہیں، وہ بعض لوگ جو ہے وہ گلی کوچوں میں یا جگہوں پہ وہ دوسروں کو، اگر جو لوگ ننگے ہو کے کسی کو دکھاتے ہیں، اپنی شرمگاہ دکھاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. یہ قوم لوط کا طریقہ ہے اور یہ گناہ ہے. کسی کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا یا کسی کو شرمگاہ دکھانا یا کسی کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اپنی نوجوان نسل بچوں کو ان چیزوں سے روکیں، سمجھائیں. نمبر 7، قوم لوط ایک دوسرے کی پشت پہ ہاتھ رکھتی تھی، پیچھے. قصد اور ارادہ کیا ہوتا تھا؟ ان کو برائی اور غلط کاری کی طرف مائل کرنے کے لیے. لہذا یہ قوم لوط کا طریقہ اگر آج کوئی کرتے ہیں تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. نمبر 8، غسل جنابت نہیں کرتے تھے، نجس رہتے تھے. آج کتنے لوگ ہیں غسل جنابت نہیں کرتے، ان کو غسل جنابت کا پتہ ہی نہیں ہے. خدا گواہ ہے، لوگوں کو 80 سال کے ہو بیٹھے ہیں، غسل جنابت کا پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں ہم صرف نہا لیتے. غسل جنابت، ایک شخص یعنی حج بھی کر کے آ چکے ہیں، مجھے افسوس، کتنی عمریں کر چکے ہیں، حج کر چکے ہیں، صاحب اولاد ہیں، وہ نانا بن چکے ہیں اور غسل کا طریقہ نہیں. ان کو غسل کے طریقے کا پتہ نہیں ہے، بس جیسے عام نہاتے ویسے نہاتے. ان کو گائیڈ کیا گیا، بہت افسوس ہوا، لیکن بڑے ان کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا، دل کو تکلیف ہوئی. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے. علماء سے دور رہیں گے نا، پھر احکام شرعی سے، واجبات سے ایسے جاہل رکھیں. یاد رکھیے، علماء کا نقصان نہیں، ہم اپنا نقصان کریں. علماء سے دور نہ رہو، ورنہ آپ کی نسلیں اور آپ لوگ جہل رہ جاؤ گے. علماء کے قریب. تو لہذا نمبر 9، یہ کیا کرتے تھے؟ ننگے ہو کر اکٹھے گانے اور آلات ساز کے ساتھ یہ ناچ، یہ ڈانس کرتے تھے. ننگے ہو کر اکٹھے، ادھر سے ساز بجتے تھے، طبلے بجتے تھے اور ادھر سے گانے کی آوازیں ہوتی تھی اور یہ ننگے ہو کے آپس میں ناچتے تھے، ڈانس کرتے تھے.
یہ کب تھا؟ قوم لوط کا۔ آج مغرب کے کلچر میں جائیں، مغرب یورپ کے قلبوں میں جائیں، وہاں پر لڑکیاں اور لڑکے ننگے ہو کے ناچتے ہیں موسیقی اور وہاں پر گانے کے دوران۔ وہی قوم لوط والا طریقہ چلتا آ رہا ہے۔ اور صرف یہ یورپ میں نہیں ہے، اب تو بعض اسلامی ممالک میں جو مغرب سے اثر پائے ہوئے ہیں، متاثر ہیں مغربی کلچر سے، مسلم ممالک کے بعض قلب ایسے ہیں جہاں پر نوجوان لوگ ننگے ہو کر ڈانس کرتے ہیں۔ یہ قوم لوط کا طریقہ تھا، اور یہ آج یہ مسلمانوں میں بھی، اور آج کے دور میں یورپ میں بھی، مغرب میں بھی ہے۔ اپنی نسلوں سے محبت کریں، نظر رکھیں ان پر، ان کی صرف دنیاوی تعلیم کی فکر نہ کرو، ان کے دین کی فکر کرو، ان کی آخرت کی فکر کرو۔ اور دنیاوی تعلیم آپ وہ بھی فائدہ نہیں ہے جس دنیاوی تعلیم کے ساتھ ان کو ادب اور اخلاق نہیں سکھایا گیا۔ مکے کا سب سے پڑھا ہوا شخص جو تھا، اس کے پاس اخلاق اور ادب اور دین نہیں تھا، لیکن دنیاوی تعلیم تھی، لیکن رسول اللہ نے اس شخص کو ابو جاہل سے یاد کیا۔ تو جو پڑھا لکھا ہو، اس کے پاس اخلاق ادب نہ ہو، وہ اپنے زمانے کا ابو جاہل ہوتے ہیں۔ آج کتنے نوجوان ہیں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں، اخلاق کا نام نہیں ہے، اور بہت بڑے ماشاءاللہ جی ہمارا بیٹا جو ہے وہ ایم فل کر چکا ہے، پی ایچ ڈی کر چکا ہے، اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے، یہ جو ہے فلاں میں سافٹ ویئر میں انجینئر ہے، یہ فلاں چیز میں انجینئر ہے۔ ایسی انجینئرنگ پہ لعنت ہے جس انجینئرنگ کے ساتھ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جس انجینئرنگ اور ڈاکٹری کے ساتھ اس کو اخلاق اہل بیت کی تعلیمات کا علم نہیں ہے، جس کے پاس اس کو اتنا ادب تعلیم نے نہیں دیا کہ میں نے روزانہ خدا کی بارگاہ میں بھی سجدہ ریز ہونا ہے۔ اس تعلیم اس کو کیا شعور دیا؟ صرف یہی شعور دیا کہ پیسے کیسے بنانے، اس نے یہ نہیں دیا کہ جس اللہ نے تجھے عقل جیسی دولت دی ہے، آنکھوں جیسی نعمت دی ہے، بولنے جیسی زبان دی ہے، سب کچھ عطا کی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی دو سجدے کیے۔ ہماری نسل کہاں جا رہی ہے؟ نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ اللہم صلی علیہ۔ نمبر 10، یہ قوم لوط کیا کرتی تھی؟ لمبے لمبے فاقرہ لباس پہنتی تھی اور زمین پہ گھسیٹتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، عرب ممالک میں یا بعض غیر عرب میں بھی اب یہ جو رقاصہ ہوتی ہیں، ناچنے والی، وہ ایسے لمبے لمبے، وہ بھی قمیض پہن یہ زمین گھسیٹ رہے ہوتے، تو وہ بھی ڈانس کرتی ہیں۔ یہ قوم لوط کا طریقہ تھا، وہ فاخرانہ طور پہ پہنتے تھے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ آج اگر کوئی ایسا لباس پہنے، چاہے خواتین پہنے یا مرد پہنے، جس سے فخر و مباحت کے لیے پہنے، یہ صحیح قوم لوط کا طریقہ ہے۔ نمبر 11، قمیض کے بٹن کھلے رکھتے تھے۔ قمیض کے بٹن کیا رکھتے تھے؟ کھلے رکھتے تھے۔ تو یہ قوم لوط کا طریقہ تھا۔ تو لہٰذا بچوں کو، جوانوں کو باداب ہونا چاہیے۔ قمیض اور شرٹ کے بٹن ہمیشہ بند ہونے چاہیے۔ آج ہمارے بعض نوجوان نسل وہ اپنے شرٹ کے بٹن کھلے رکھتے ہیں، 3-4، یا قمیض کے بٹن کھلے رکھتے ہیں، یا زیادہ تر یہ جو ہوتے ہیں یہ اداکار حضرات، تو سوال چونکہ ہم سے کوشچن ہوتا ہے کہ بعض جو ڈراموں میں، فلموں میں جو ہوتے ہیں انہوں نے شرٹ کے بٹن کھولے ہوتے ہیں، ان کا چیسٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو کیا خواتین کے لیے دیکھنا جائز ہے؟ حرام ہے۔ خاتون کے لیے نامحرم مرد کے بدن پر دیکھنا حرام ہے، چاہے وہ ویڈیو کی شکل میں کیوں نہ، اب چاہے وہ ڈرامہ ہو، فلم ہو، کوئی چیز، حتیٰ کہ اسلامی فلم میں بھی اگر کوئی ایسا ہے مرد نے اپنی قمیض اتاری ہے، آپ کے لیے دیکھنا حرام ہے، جائز نہیں، نامحرم جائز نہیں ہے عورت کے لیے مرد، چاہے وہ مرد طواف کر رہا ہے، اس کا بدن نظر آ رہا ہے، عورت کے لیے واجب ہے اپنی نظروں کو ادھر ادھر کرے، اس نامحرم مرد کے بدن پہ نہ دیکھے۔ مرد اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تب بھی جائز نہیں، عورت کے لیے مرد کے بدن پر نگاہ کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح مرد حضرات مثلا جو ہے وہ قمیض اتار کے ماتم کر رہے ہیں، کہیں پر سینہ زنی ہو رہی ہے، خواتین کے لیے جائز نہیں ہے
کہ مردوں کے بدن پر دیکھیں. عورتوں کے لیے واجب ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. کیا ہے؟ عورتوں کے لیے. مرد تو ایک سائڈ پہ کھڑے، وہ تو اپنے علیحدہ کھڑے، تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو بہرحال جو لوگ یہ جو بٹن کیوں کھولتے ہیں قمیضوں کے اور شرٹ کے کیوں کھولتے ہیں، اس کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک شہوت کو بھڑکانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے، تاکہ نامحرم خواتین میری باڈی پہ نگاہ ڈالیں، ان کو پتہ چلے کہ میرا بدن خوبصورت ہے، میری باڈی ہے، اور میرے بدن کی طرف دیکھ. یہ حرام ہے. شہوت بھڑکانے والے کوئی کام کرنا، کپڑے ایسے پہننا، ایسے اسٹائل سے پہننا جس سے شہوت بھڑکائی جائے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. لہٰذا اپنی قمیض اور شرٹ کے بٹن بند رکھیں. تو یہاں پر 11. نمبر 12، وہ بخل اور کنجوسی کرتے تھے، لہذا یہ قوم لوط تھی. نمبر 13، رات کے وقت جو مہمان آتے تھے ان کی عزت نہیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ عزت نہیں کرتے تھے. مہمانوں کو رکھتے تھے، لیکن جب رات کا وقت ہوتا تو پھر ان کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، لواطت کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ تاکہ یہ لواطت ہو، یہ لوگوں کو جا کے بتائیں، پھر ہمارے گھر کوئی اور مہمان نہ آئے. گویا یعنی نتیجہ ان کا بھی کیا ہوتا، مقصد کیا ہوتا؟ یعنی بخل ہوتا، یعنی مہمانوں کی توہین کا. یہ ان کے اندر یہ گناہ تھا. نمبر 14، کمان سے گولی یا پتھر مارتے تھے. اور یہ گولی اور پتھر کمان سے مارتے تھے تو یہ آپس میں شرط لگاتے تھے، جس کی گولی اور پتھر جس کو لگے گا اس کے ساتھ وہ بدفعلی کرے گا. مقابلہ کرتے تھے. تمہاری جس کو لگے گی تم اس کے ساتھ بدفعلی کرو گے، میری جس کے ساتھ لگے گی میں اس کے ساتھ کروں گی، سب کروں گی. تو یعنی یہ پتھر مارنا اور یہ اس طرح سے نشانے بنانا آج کے دور میں بھی یہ جو کرتے ہیں یہ قوم لوط کا طریقہ ہے. آج کل یہ ہمارے یہاں بعض جوان اور بچے یہ جو استعمال کرتے ہیں، گن استعمال کرتے ہیں چھروں والی، اس میں دوسرے بچوں کو مارتے ہیں، یہ حرام کرتے ہیں، کیونکہ آپ کسی کو تکلیف اور اذیت دے رہے ہیں. یہ تمام فقہاء کے نزدیک حرام ہے. قیامت والے دن آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ آپ ظلم کر رہے ہیں. ان چھروں کے ذریعے سے کتنے بچوں کی آنکھیں ضائع ہوئی ہیں. تو لہٰذا یہ گناہ ہے، اس سے اجتناب کریں. ہر وہ کام جس سے آپ کسی کو اذیت اور تکلیف دیں. آپ پتنگ اڑا رہے ہیں، آپ کی ڈور سے دیکھیں کتنے لوگوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں. یہ حرام اور گناہ ہے. پتنگ اڑا رہے ہیں، والدین راضی نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پتنگ اڑانا جائز ہے. یہ بتائیں کیا والدین پتنگ اڑانے پہ راضی ہیں؟ نہیں ہے نا. تو جو کام والدین کو اذیت اور تکلیف کا موجب بنے وہ کام انجام دینا حرام اور گناہ ہے. اور پیسے کا بھی اسراف کریں. لہذا ایسے کاموں سے اجتناب کریں. کرکٹ کھیلیں آپ بغیر شرط کے، بغیر جوئے کے، جس میں آپ کی ورزش بھی ہو. فٹ بال کھیلیں بغیر شرط کے، بغیر جوئے کے. آپ وہ کھیلیں جو ایسے گیم ہیں، ایسی گیمز کھیلیں جس میں آپ کی رننگ ہو، آپ بھاگیں، آپ کی ورزش ہو، آپ کی صحت بھی اچھی ہے. یہ ایسے کھیل کھیلیں. پتنگ اڑا رہے ہیں، فضول کام کھیل رہے ہیں، ایسے ایسے گھٹیا قسم کے کام انجام دے رہے ہیں. لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. تو اس کے بعد جو ہے نمبر 15، یہ جو ہے پتھر مارتے تھے. ایک تو تھے نا وہ لوگوں کو مارتے تھے نا، ڈھیلے مارتے تھے پتھر. تو وہ تھا، ایک تھا یعنی کمان میں گولی مارنا، ایک تھا کہ پتھر مارتے تھے بغیر کمان کے، ویسے لوگوں کو چھپکے سے پتھر مارتے. آج کتنے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں سے وہ پانی گراتے ہیں یا پتھر مارتے ہیں، جو کوئی چیز مارتے ہیں نا، یہ بھی حرام. جو لوگ ایسا کرتے ہیں یہ گناہ کرتے ہیں، یہ حرام کرتے ہیں. تو لہٰذا ایسا نہیں کرتے. یہ قوم لوط کا طریقہ ہے. نمبر 16، بغل کھجاتے تھے، اپنی بغلیں کھجاتے تھے. تو بغل کھجانا یہ بھی قوم لوط کا طریقہ ہے. ایک تو صحیح نہیں ہے، محفل کے آداب کے خلاف ہے، لوگوں میں بیٹھ کے آپ بغل کھجائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا قصد یہ ہو کہ ہم بغل کھجاتے وقت اپنا کپڑا ہٹائیں، ہمارے بدن کی نمائش ہو.
شہوت کو بھڑکانے کے لیے، یہ اور بھی حرام ہے۔ تو لہذا بغلیں کھلچلانا اور اس طرح سے کہ قمیض کو اٹھا کے نمائش کرنا یہ حرام۔ آج دیکھ کتنے لوگ ہیں بدن کی نمائش کرنے کے لیے بنیان پہن کر آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں چوراہوں میں، گلیوں میں۔ غلط کام ہے۔ گھروں میں بھابھی ہے، گھروں میں سالی ہے، گھروں میں کزنیں ہیں، اور مرد جو ہے وہ قمیض اتار کے بیٹھتے ہیں۔ بھئی بھابھی کے لیے دیور کے بدن پہ دیکھنا حرام ہے، سالی کے لیے بہنوئی کے بدن پہ دیکھنا حرام ہے، کزنوں کے لیے کزن کے بدن پہ دیکھنا حرام۔ ان چیزوں کا خیال کریں، ہم حرام کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ قمیض نہ اتار، اپنے اندر تھوڑا کنٹرول رکھیں۔ اور آج بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قمیضیں اتار کر، شرٹیں اتار کر اپنی جو ہے وہ باڈی وغیرہ، اپنے ڈولے وغیرہ دکھا رہے ہوتے، فیس بک کے اوپر تشہیر کر رہے ہوتے۔ ایسی پکچرز کا وہ شیئر کرنا جس سے لوگوں کی شہوت بھڑکائی، حرام اور گناہ ہے۔ کہاں جا رہی ہے نوجوان نسل؟ کیا یہی قرآن نے ہمیں تربیت دی ہے؟ کیا محمد والے محمد نے یہی تربیت دی ہے ہمارے نوجوانوں کو؟ ادھر سے ہم حضرت علی اکبر کو یاد کریں، حضرت علی اکبر نے یہی تربیت دی۔ اتنے پاکیزہ کردار کے مالک تھے، پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ لہذا یہ 16واں گناہ۔ 17 نمبر 17، لوگوں میں بیٹھ کر وہ گیس خارج کرتے تھے، اسمیل، آواز، یعنی آواز کے ذریعے یا غیر آواز کے۔ یہ بھی اپنے نوجوانوں اور بچوں کو سمجھائیں کہ کسی محفل میں بیٹھ کے گیس خارج کرنا جس سے اسمیل، بدبو پھیلے، مومن کو اذیت دینا گناہ ہے، حرام ہے۔ لہذا بچوں کو آداب سکھائیں، بھئی آپ واش روم میں جائیں یا آپ کمرے سے باہر جا کے گیس خارج کریں۔ یہ تو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے، گیس تو سب کو خارج ہونی ہے، لیکن کوئی ادب اور اخلاق ہوتا ہے۔ تو لوگوں میں محفلوں میں بیٹھ کے گیس خارج کرنا لوگوں کو ہنسوانے کے لیے یہ حرام ہے، یہ قوم لوط کا طریقہ ہے۔ یہ لوگوں میں خارج کر دینا اور پھر معلوم نہ ہو، بدبو پھیلا دینا، اذیت دینا، یہ بھی حرام ہے۔ تو لہٰذا انسان جو ہے تو کنٹرول کرے، یا پھر انسان ایک سائڈ پہ جا کے گیس کو خارج کرے جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہاں پر جو ہے البتہ جو ہے وہ طبی اعتبار سے کہا گیا ہے کہ انسان رفع حاجت کے لیے جائے تو بائیں پاؤں پہ زور دے کے بیٹھے۔ جب پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھے تو بائیں پاؤں پہ زور دے کے بیٹھے تاکہ انسان کے پیٹ سے غلاظت ساری نکل جائے۔ جب پیٹ میں غلاظت نہیں رہے گی تو پھر انسان جو ہے وہ گیس بھی نہیں بنتی، اور پھر انسان کہ اگر گیس نکلے بھی صحیح تو اس میں اسمیل نہیں ہوتی۔ یہ فائدے بھی بیان کیے گئے، ان چیزوں پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ خود معصومین کی تعلیمات میں آداب بیان کیے گئے کہ آپ واش روم میں بیٹھے تو مثلا بائیں پاؤں پہ زور دے کے بیٹھے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ایک یہ ان کے اندر گناہ تھا، یہ تھا نمبر 17۔ نمبر 18، ایک دوسرے کو گٹھلی مارتے تھے۔ قوم لوط کیا کرتی تھی؟ گٹھلیاں مارتے تھے کھجور کی۔ آج کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ماہ رمضان میں نمازی بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا جاتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے، ایک دوسرے کو گٹھلی مارو۔ سب مسجد میں آپ نماز پڑھنے آئے یا کھیلنے آئے؟ یعنی بزرگوں کو بھی بچپنا آ جاتا ہے۔ جب بچے ایسے کرتے تو وہ بھی حرام ہے، ہو سکتا ہے بچے بڑوں سے سیکھ رہے ہیں۔ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں جو شخص کسی کو گٹھلی مارتا ہے اس وقت تک اس کے اوپر لعنت پڑتی رہتی ہے جب تک گٹھلی گرتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں سے اجتناب کرو، یہ قوم لوط کا طریقہ ہے۔ نمبر 19، ایک دوسرے کو گندی گالیاں دیتے تھے، ماں بہن کی فحش قسم کی گالیاں دینا، یہ گناہ بھی ہے اور قوم لوط کا طریقہ ہے۔ نمبر 20، ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے، آنکھوں سے اشارے کرنا۔ آج کتنے لوگ ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بات کرتے ہیں تو آنکھ کا اشارہ کرتے ہیں، آنکھ مارتے ہیں۔ یہ قوم لوط کا طریقہ، ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ دیکھیے ہمارے اندر یہ کوتاہیاں ہیں، ہم ان سے اپنی اصلاح کریں، مقصد یہ ہے۔ تو لہٰذا آنکھ مارنا کس کا طریقہ ہے؟ قوم لوط کا۔ نمبر 21، یہ سیٹی مارتے تھے منہ سے دوسروں کو بلانے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں نا یہ جو کبوتر باز ہوتے ہیں وہ سیٹی بجاتے ہیں، بعض آوارہ لوگ بھی سیٹیاں بجاتے ہیں، ہے نا؟ یہ قوم لوط، یہ کیوں پتہ ہے کون کرتا تھا؟
ملتا ہے کہ حضرت لوط کی بیوی جو نافرمان نبی بھی تھی خدا بھی تھی اپنی قوم کو بلانے کے لیے سیٹی مارتی تھی، آ جاؤ نبی کے گھر میں مہمان آ چکے ہیں۔ اللہ استغفر اللہ۔ یہ جو ہے قوم لوط کا طریقہ ہے۔ نمبر 22، قوم لوط جو تھی بڑی ہو کر بچوں والے کھیل کھیلتی تھی، یعنی بچوں والے کھیل میں، بس معمولی کاموں میں، یعنی اپنا وقار اور اپنا مقام نہیں دیکھنا، بچوں والے کاموں میں لگے ہوئے، یہ قوم لوط کا طریقہ۔ نمبر 23، آلات موسیقی بجانے میں مصروف رہتے تھے، یعنی دن رات میراثیوں والے کنجروں والے کام کرتے تھے۔ آج اگر کوئی شخص ہو مثلا مثال کے طور پہ گھر میں طبلہ رکھا ہوا ہو، پیانو رکھی ہوئی ہو ہیں، یا اسی طرح سے اس نے بانسری رکھی ہوئی ہو، یا اس نے جو ہے وہ اور گٹار رکھا ہوا ہو اور انہی کاموں کو میں لگا ہوا ہو، یہ قوم لوط کا طریقہ ہے اور یہ حرام ہے۔ نمبر 24، یہ داڑھی منڈواتے تھے۔ قوم لوط کیا کرتی تھی؟ کہتے تھے ہم اس سے خوبصورت لگتے ہیں، تو لہٰذا یہ داڑھی منڈواتے تھے۔ اور نمبر 25، یہ مونچھیں لمبی رکھتے تھے۔ مونچھیں رکھنا، داڑھی منڈوانا، یہ قوم لوط کا طریقہ ہے۔ تو آج جو لوگ داڑھی منڈواتے ہیں اور مونچھیں لمبی رکھتے ہیں، یہ قوم لوط کے اوپر عمل کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو لہٰذا تو اس لیے روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ نے بازار میں ایک شخص مچھلی فروش تھا، آپ نے دیکھا وہ ترکن مچھلی بیچ رہا ہے جس کی مونچھیں ہوتی ہیں، آپ نے اس کو مچھلی فروش کو ہنٹر سے مارا۔ آپ نے کہا تجھے کس نے کہا ہے اللہ کی حرام کو حلال بنا کر بیچ؟ کہا کہ مولا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک قوم لوط تھی جو مونچھیں رکھتی تھی، داڑھی منڈواتی تھی، اللہ نے اس قوم کو اس مچھلی میں مسخ کر دیا۔ یعنی کس قدر یہ دیکھیں گناہ ہے کہ اللہ نے قوم کو مچھلی میں مسخ کر دیا، ایک قوم یعنی قوم لوط میں سے کچھ افراد کو اس مچھلی میں مسخ کر دیا، تو ایک یہ بھی اللہ کا عذاب آیا اس وجہ سے۔ نمبر 26، یہ لوگ جوا کھیلتے تھے۔ آج لوگ کرکٹ میں، لوڈو میں، فٹ بال میں اگر کوئی وہ کہے کہ میں تو جائز کھیل کھیل رہا ہوں، جی لوڈو، البتہ اس میں علماء میں اختلاف ہے، فقہاء میں، بعض فقہاء نے کہا ہے بغیر شرط کے لوڈو کھیلنا بھی حرام ہے۔ لہٰذا آپ جو ہے مثلا مثال کے طور پہ کوئی ایسی گیم کھیل رہے ہیں، کون سی؟ مثلا کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، تو اس کو آپ شرط لگا کے کھیل رہے ہیں، یا ٹیمیں پیسے جمع کرتی ہیں جو جیت جائے گا اس کو انعام دیں گے، یہ بھی جوا ہے، یہ حرام ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے، تو یہ جوئے میں آتے ہیں۔ جوا کھیلنا قوم لوط کا طریقہ ہے۔ یہ اسی طرح سے تاش کھیلنا، شطرنج کھیلنا، چاہے بغیر شرط کے کھیلے، تاش اور شطرنج حرام۔ حتیٰ کہ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کمپیوٹر پر یا موبائل میں خود اکیلے کھیلنا احتیاط واجب کی بنا پہ تب بھی حرام، تو لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ اور نمبر 26، اچھا ہو گیا نمبر 26 جوا کھیلنا۔ نمبر 27، یہ پخانہ کرنے کے بعد نجاست کو پانی سے صاف نہیں کرتے تھے، بس وہاں پر زمین میں جو ہے وہ رگڑ کے صاف کر لینا یا کسی اور چیز، تو یعنی یہ قوم لوط کا طریقہ ہے، پانی سے نجاست کو زائل کرنا چاہیے۔ اچھا بعض یورپ میں، امریکہ، کینیڈا میں کوئسچن ہوتے ہیں مومنین، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ مثلا وہاں پہ پانی نہیں استعمال کرنے دیتے، وہاں پر صرف ٹیشو استعمال کرنے کی اجازت ہے، مجبوری ہے وہاں پر، تو عذر یعنی عذر شرعی ہے ایک قسم کا۔ یہ مثلا کوئی کمپنی الاؤ نہیں کر رہی آپ دفتر میں پانی یوز کریں، جو ہے آپ پاخانے کو واش کرنے میں صرف ٹیشو یوز کر سکتے، تو پھر آپ ٹیشو سے نجاست کو آپ دور کر لیں۔ ہاں البتہ جب نماز کا ٹائم ہو تو پھر آپ جو ہے وہ نجاست کے مقامات کو، یعنی اگر انسان کے بدن پہ نجاست لگے تو پھر اس جگہ کو آپ پانی سے پاک کریں۔ تو لوگ پوچھتے ہیں، ان کو مسائل کا ہم حل بھی بیان کر دیتے ہیں کہ نماز کے ٹائم پہ وہ جو ہے بدن کو پاک کر لینا چاہیے۔ تو
تو یعنی شرعی عذر ہو تو انسان کے لیے اور بات ہے، ورنہ عام حالات میں یعنی انسان ایسے گندگی میں رہے تو ظاہری بات ہے جب انسان پانی سے واش نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا، نتیجتاً انسان کے کپڑوں سے، انسان کے بدن سے اسمیل آئی، بدبو آئی۔ تو نمبر 28، یہ نصیحتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جیسے حضرت لوط ان کو نصیحت کرتے، یہ پرواہ نہیں کرتے۔ تو آج اگر علماء نصیحتیں کرتے ہیں، واعظین، یا گھر کے والدین، لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے، تو یہ قوم لوط کی روش ہے۔ اور نمبر 29، ایک دوسرے کے سامنے یہ اغلام بازی کرتے تھے، ایک جگہ پہ 4 5 آدمی مل کے اغلام بازی کرتے تھے، یعنی اس قدر ان کے اندر حیا اور شرم اور غیرت ختم ہو چکی۔ تو یہ 29 کام تھے جن کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب خدا ہے، تو یہ حرام در حرام۔ تو لہٰذا دیکھیں قوم لوط کے اندر جو سب سے بڑا مین جو گناہ تھا وہ تھا لواطت۔ لواطت اتنا بڑا گناہ ہے، اس کی سزا اسلام نے یا تو قتل رکھی ہے یا یہ کہا ہے کہ اس کو باندھ کے، ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو پہاڑ کی اتنی بلندی سے گراؤ، یہ نیچے گرے تو مر جائے، یہ اس کے اوپر دیوار گرائی جائے، یہ ایسے شخص کو زندہ جلا دیا جائے جو لواط کرتے ہیں، جو حرام کرتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، تو ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ عذاب ہے، تو لہٰذا اب اس قوم پر تو یہ عذاب آیا، لیکن حضرت لوط اپنی بیٹیوں سمیت محفوظ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ تو اب ملتا ہے کہ حضرت لوط کی جو بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی حضرت ایوب کی والدہ بنی، نبی تھے نا حضرت ایوب علیہ السلام، ایک حضرت لوط کی ایک بیٹی ان کی والدہ تھی، اور دوسری بیٹی حضرت شعیب علیہ السلام کی زوجہ تھی، اور بعض روایتوں کے مطابق تیسری بیٹی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے مدین سے اس کی شادی کی، یعنی حضرت ابراہیم کی بہو بنی۔ تو لہٰذا یعنی 3، اگر دوسری روایت کو دیکھا جائے تو 3 آپ کی بیٹیاں تھیں، تو گویا وہ انبیاءوں کے ساتھ ان کا جو ہے وہ تعلق قائم ہو، رشتہ ان کا قائم ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللہم صلی علی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام یہ جو ہے پھر وہاں سے ایک پہاڑی پر آپ نے پناہ لی، پہاڑی پر امن و امان کے ساتھ اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، اور وہیں پہ آج اردن میں مسجد خلیل کے ساتھ، بعض نے کہا کہ مسجد خلیل کے ساتھ فاصلے پہ، بعض نے کہا اردن میں، تو بہرحال اردن میں حضرت جو ہے لوط علیہ السلام کا مقبرہ ہے، اور بعض روایات کے مطابق جہاں پر آپ کا مقبرہ ہے وہاں پر 60 انبیاء کی قبریں بھی ہیں، اور اسی جگہ پہ آپ کا عبادت خانہ بھی موجود ہے، اور اس کی دوسری طرف پہاڑی پہ حضرت لوط کی بیٹیوں کی قبر ہے۔ تو لہٰذا یہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہ حالات تھے جو اسی پارٹ 1 میں مکمل ہو گئے۔ انشاءاللہ آنے والے سلسلے میں جو ہے وہ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات بیان ہوں۔ پروردگار سے